وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 6. آج کا موضوع: کیا ہمارے جھوٹے معبود روز قیامت ہمارے دشمن بن جائیں گے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. آپ فرما دیں کہ مجھے بتاؤ تو کہ جن بتوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا چیز تخلیق کی ہے، یا یہ دکھا دو کہ آسمانوں کی تخلیق میں ان کی کوئی شراکت ہے. تم میرے پاس اس قرآن سے پہلے کی کوئی کتاب یا اگلوں کے علم کا کوئی بقیہ حصہ جو منقول چلا آ رہا ہو ثبوت کے طور پر پیش کرو اگر تم سچے ہو. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا ایسے بتوں کی عبادت کرتا ہے جو قیامت کے دن تک اسے سوال کا جواب نہ دے سکیں اور وہ بت ان کی دعا و عبادت سے ہی بے خبر ہیں. سامعین کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 6. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے، کانوا لہم اعداء، تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کے منکر ہوں گے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پہ ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ، کافر حق کو کہتے ہیں. لَمَّا جَاءَهُمْ، جب وہ ان کے پاس آ گیا. هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو جادو ہے کھلا. سامعین کرام، مضمون بنیادی طور پہ توحید کا ہے اور اللہ کی بندگی، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کا ہے، یا اللہ کو محض اللہ کو معبود بنانے کا ہے، مقصود بنانے کا ہے، محبوب بنانے کا ہے. اصل میں یہ شرک اور کفر جو ہے
وہ آپ کو معلوم ہے کیوں پیدا ہوتا ہے؟ وہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ انسان حق سے صرف نظر کر لے اور ظاہر کی طرف متوجہ ہو جائے تو شرک کیا افعال و اعمال پیدا ہوتے ہیں، یا کفریہ عقیدہ اور نظریہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ کفریہ اور شرکیہ نظریہ کیا ہے کہ یہی دنیا ہے، جو کچھ ہے یہی دنیا ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے ہمارا۔ انسان اگر یہ کہے نا کہ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، صرف یہی دنیا ہے، اسی کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں اور یہی ہمیں چاہیے۔ اور یہ سامعین کرام، میں آپ کو پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، بلکہ یہ امت مسلمہ جو ہے، اس کا عقیدہ جو ہے، نظریہ یہ بن چکا ہے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما کننا بمبعوثین، اس کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ دیکھیں، یقین یعنی یقین کی بنا اعمال پیدا ہوتے ہیں، یہ آپ یعنی جانتے بھی ہیں۔ ہمارا ہر کام جو ہے، یعنی دنیا میں ظاہر طور پہ ہمارا ہر کام جو ہے وہ ایک یقین پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہم ہر کام جو کرتے ہیں سامعین کرام، وہ ایک یقین کی بنا پر کرتے ہیں۔ شرابی اگر شراب پیتا ہے مثال، تو ایک یقین کی بنا وہ کرتا ہے، یا زانی زنا کرتا ہے، چور چوری کرتا ہے، ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے، ظلم کرنے والا اگر ظلم کرتا ہے تو ایک یقین کی بنیاد ہوتی ہے، اگرچہ وہ بنیاد صحیح نہیں ہے یا غلط ہے، وہ تو ایک الگ بحث ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے تمام اعمال کی بنیاد اب بھی دنیا میں ایک یقین کی بنیاد ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ بیوی صاحبہ جب شوہر سے لڑتی ہیں تو ایک یقین کے تحت لڑتی ہیں کہ میری بھی تو کوئی زندگی ہے، میری بھی تو کوئی عزت ہے، میں اپنی عزت کے لیے لڑوں گی نہیں اپنے شوہر سے، اپنے آپ کو منواؤں گی کہ میں اسی طرح، شوہر صاحب بھی اسی طرح۔ تو ہمارے اعمال کی بنیاد سامعین کرام ایک یقین، یہاں دنیا کے معاملات میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اب یہ بات جب ہم سوچتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم تو غلطی پر ہیں۔ ابھی گزشتہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ بھئی جو لوگ اللہ کے سوا کی اور ہستیوں کو پکارتے ہیں، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ، جو اس کو جواب بھی نہیں دے سکتے۔ تو یہ بہرحال سوچنے اور سمجھنے کی باتیں ہیں، اور آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، اسی سلسلے کو آگے اللہ تعالیٰ بڑھا رہا ہے کہ جب یہ جمع ہوں گے، جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، وہ ان کے دشمن بن جائیں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت سے منکر ہوں گے۔ تو بہرحال اس کی یعنی اگر ہم تفصیل کریں تو اس ضمن میں بہت سی ہستیاں ہیں، یعنی شیطان ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ مناظرہ اور ٹاکرا یوم قیامت کے دن قرآن میں تذکرہ ہو چکا ہے، اور وہ ان سے جو ہیں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے قیامت کے دن۔ اسی طرح جو یہ کفریہ معاشرہ ہے، یا جو ہمارے گمراہ لیڈر ہیں، اس کا تذکرہ بھی قرآن میں آ چکا ہے سامعین کرام۔ یعنی جن گمراہ لیڈروں کو، اب ظاہر ہے گمراہ لیڈر تو میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں نا، بات یہ ہے کہ ہم نے جس لائن کو پسند کر لیا ہے، یعنی دنیا داری کی، اب جو دنیا دار ہیں وہ لازمی ہمارے طور پہ بڑے بن جائیں گے یا بڑے ہوں گے، وہ لوگ ہم سے توقع رکھیں گے کہ ہم ان کے زندہ باد کے نعرے لگائیں گے اور مرد آباد کے نعرے لگاتے رہیں گے اور ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ آپ دیکھیں، ایک ٹیلی فون کال پہ جو ہے آپ کے ایک لیڈر کا دعویٰ ہے کہ بس میں 24 گھنٹوں کے نوٹس پہ اسلام آباد میں لاکھوں کا مجمع کھڑا کر سکتا ہوں۔ اب یہ لاکھوں کا مجمع ایک گمراہ لیڈر کے کہنے پر آ جائے تو، لیکن قیامت کے دن جب یہ سب اکٹھے ہوں گے تو یہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے،
قرآن میں یہ مضمون بالکل واضح ہے سامنے کرام، یہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور ان کے درمیان جو مکالمہ ہوگا وہ بھی اس کا بھی تذکرہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن کانو لہم اعدان، اور اس کا جو ہے ایک اور جگہ اگر میں آپ کو یاد دلاؤں کہ قرآن میں تذکرہ ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، جو قلبی دوست ہیں یہاں، جو جگری یار ہے، وہ وہاں ایک دوسرے کا دشمن ہوگا، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے سامنے کرام کہ باپ جو ہے ساری زندگی اولاد کی پرورش کرتا رہتا ہے، اس کو چاہتا ہے دل سے، اللہ کی وجہ سے نہیں، ظاہر کی وجہ سے کہ یہ میرے بیٹے ہیں، میرے کام آئیں گے، اور ان پہ تکیہ اور بھروسہ کر لیتا ہے، ان سے محبتیں اور ان پہ اپنے دل و جان نچھاور کرتا رہتا ہے۔ یہی باپ بیٹا جو ہے ایک دوسرے سے بھاگیں گے، یا میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ، قرآن میں واضح طور پہ تذکرہ ہے بیوی میاں سے بھاگے گی۔ حالانکہ ایسا ہوتا ہے سامنے کرام، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نئی جگہ پر ایک ہی، یہ تو خاندانی رشتے ہیں نا، لیکن آپ مثال کے طور پہ ایک شہر میں رہ رہے ہیں، قریے میں رہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے شہر کا ایک آدمی ہے جو آپ نے کبھی ایک جگہ دیکھا ہو، اور پھر آپ کسی غیر ملک میں راستہ چلتے ہوئے اس آدمی پر آپ دونوں کی نظر چار ہوتی ہے، تو پھر دونوں آپس میں ملتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، گلے ملتے ہیں، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں، ایک دوسرے کی رہائش پوچھتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ چاہے جائے کہ وہ آپ کے گھر والے ہوں، چاہے جائے کہ وہ آپ کا بیٹا ہو، بیٹی ہو، یا آپ کی بیوی ہو، آپ کا شوہر ہو، وہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ آپ کے یا والد ہوں یا والدہ ہوں، یہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، بھاگیں گے ایک دوسرے سے۔ تو بہرحال یہ دیکھیں، یہ آیت نمبر 6 جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ بہت عبرت انگیز آیت ہے۔ یعنی یہاں اپنے دل و جان کو، آپ دل و جان سے جس پر آپ فدا تھے، جس کے آپ واری جاتے تھے، جس کے آپ صدقے جاتے تھے، آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں نا، ہائے میرا بچہ، ہائے ہائے گول، مختلف زبانوں میں، مطلب پشتو میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ کس طرح ہائے میری جان اور ہائے میرا بچہ، اور یہ بچہ جو ہے یہ آپ کا دشمن بن جائے گا اور آپ اس کی دشمن بن جائیں گے، کیونکہ وہ دن ایسا ہوگا، وہ دن ایسا ہیبت ناک دن ہوگا، اور وہ پھر یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، پھر یہ ہے کہ ایک دوسرے سے کام بھی نہیں آئیں گے، ایک دوسرے سے کے کام بھی نہیں آئیں گے۔ یہاں تو بچے پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ اس کو یقین ہوتا ہے میرے ابو مجھے سہارا دیں گے، اور ابو بھی بڑھ چڑھ کے اسے، یعنی ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ کہ بیٹا جو ہے اس کے ہاتھ سے کوئی جرم ہو جاتا ہے تو باپ سب سے پہلے اس کو چھڑانے کے لیے پہنچ جاتا ہے کہ بھئی یہ تو میرا بیٹا ہے، اور اپنے انفلوئنس جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، اپنے اثرات استعمال کرتا ہے، جو بھی کہ بھئی ڈی آئی جی کو فون کرو، یار وہ تو میرا ڈی آئی جی صاحب کو فون لگایا اور کہا میرا بیٹا تھانے میں ہے، آپ ذرا وہ اسے نا، تو پھر ڈی آئی جی صاحب بھی کہتے ہیں بھئی اس بندے کو کیوں پکڑنا ہے، وہ تو میرا خاص بندہ ہے۔ یہ چیز نہیں ہوگی سامنے کرام، کوئی ایک دوسرے سے کام بھی نہیں آئے گا، یہ قرآن کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ان کی کوئی مدد کرے گا، اور وہاں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اور یہ ایک ایسی کیفیت ہے سامنے کرام، تھوڑا سا تصور کریں، کیونکہ وہ دن دور نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا ہنوز دہلی دور است۔ یوم آخرت پہ آج کل تو ہمارا ایمان 1% بھی نہیں ہے، کتنے 1% ہمارا ایمان نہیں ہے یوم آخرت پہ، تو بہرحال اس کی پھر فکر بھی نہیں ہے۔ لیکن جب یقین آپ کو ایک چیز پہ نہ ہو تو پھر آپ اس کی فکر بھی نہیں کریں گے، دیکھیں گے اور دیکھا جائے گا۔ ہمارے پشتوں میں تو بہت سی ایسی مثالیں ہیں، وہ کہتے ہیں داخرت سوک راغلی بھی،
کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت سے کون واپس آیا ہے، یعنی مر کے کون دوبارہ زندہ ہوا ہے. یہی کافرانہ عقیدہ بھی تھا، اور وہ مطالبہ بھی کرتے تھے فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بھئی لے آؤ ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کرتے رہے ہو، ہم مان لیں گے، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ. تو بہرحال وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی بندگی سے، عبادت سے وہ انکار کر دیں گے. اب یہ عبادت کیا ہے سامنے کرام؟ کہنا ماننا. آپ نے نفسانی خواہشات کا کہنا مان لیا، مثال کے طور پہ آپ نے شیطانی وسوسات کو عملی شکل دے دی. شیطان نے ایک بات سجائی، آپ نے اس کا کہنا مان لیا، اگرچہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہی. بہت سے ایسے ہوتے ہیں صاحب کرام، شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، دنیا کا خیال کرو، دنیا کو دیکھو، دنیا بناؤ اپنی. یہ ہم شیطانی وسوسے نا، الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ شیطان یعدکم الفقر، وہ تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا کاموں کا حکم دیتا ہے. اب بے حیائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا اور اس کی مرضی کے بغیر زندگی گزارنا، یہ نری بے حیائی ہے. ہم نے تو بے حیائی کا ایک مخصوص دائرہ مقرر کر دیا ہے. یہ یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے. بے حیائی جو ہے ایک وسیع اس کا مطلب ہے، اور اللہ کے نبی نے ہمیں یہ فرمایا ہے اذا ترکت الحیاء فافعل ما شئت، یا الحیاء من الایمان. حیا ایمان کا حصہ ہے، اور حیا کیا ہے؟ اللہ سے حیا. اللہ موجود ہے، اللہ حاضر ہے، ناظر ہے، ہمارے ساتھ ہے، اور ہمارا حاکم بھی ہے، ہمیں حکم دینے والا ہے، اور اسی کی اطاعت کرنی چاہیے، اسی کا کہنا ماننا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ موجود ہے اور آپ اس کے حضور جو ہے، تھوڑی توجہ سامنے کریں، اس کے حضور یعنی اس کے ہوتے ہوئے اس کے سامنے کسی گناہ کا ارتکاب کریں اور پھر اس گناہ پر اصرار کریں، یہ عبادت ہے سامنے کریں. خواہ کہ وہ آپ نفسانی خواہشات کا کہنا مان رہے ہیں، خواہ کسی غیر اللہ میں سب کچھ آ جاتا ہے. وہ غیر اللہ میں آپ کی بیوی ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کا معاشرہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں سامنے. آپ کے گمراہ لیڈر ہیں آج، جو آپ کے لیڈر بنے پھرتے ہیں نا، جو آپ کو دنیا کے خواب دکھاتے ہیں، یہ ہوگا، یہ کریں گے، نوکری دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور آپ ان کے یعنی اپنے ساتھ ان کا نام لگا لیں کہ بھئی میرا لیڈر تو فلاں ہے، میرا لیڈر تو فلاں ہے. یہ سب گمراہی ہے سامنے کرام. اس کو یعنی ایک اللہ کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے، ایک اللہ کی بندگی اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے، اور کہہ دینا چاہیے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور یہ ان کی بندگی سے انکاری ہوں گے. بندگی یہاں خاص طور پہ میں آپ کو سامنے کرام یہ بات کہہ دوں کہ بندگی کا مطلب کیا ہوتا ہے. عام طور پہ تو ہمارے گھسے پٹے نظریات ہیں، توہمات ہیں اور گمان ہیں. یہ ہمارا جو ہم نے دین لیا ہوا ہے نا، جو دین اپنایا ہوا ہے، یہ ہمارا اپنے ذہنی کوئی سوچوں کا ملغوبہ ہے. میں اس کو قرآن کے مطابق نہیں قرار دیتا، یا قرآن کی تعلیمات کے مطابق، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کے مطابق نہیں قرار دیتا، کیونکہ یہ ہمارے محض گمان ہیں اور اندازے ہیں. ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، یہ ہے، یہ بھی ہمارا گمان ہے. دنیا تو یہی ہے، کامیابی کی جگہ یہی ہے. اب یہ ہمارا اپنا گمان ہے نا، تو غلط ہے. یہ دنیا یہی تو نہیں ہے. اس کے بعد آپ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے موت کے بعد، اور پھر رب کے سامنے ہم سب وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، آج کی جو آیت ہے ہم پڑھ رہے ہیں، جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، تو اس میں میں اور آپ بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تو یہ دنیاوی معبود جو ہیں، یہ میں آپ کو بات اس لیے کہہ رہا ہوں صاحب کرام کہ اس کو ہم اپنے طور پہ سمجھیں، اپنے لیے سمجھیں اس آیت کو، اور ہمارے معبود ہیں. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ،
انہوں نے اللہ کے ماں سوا اور معبود بنائے ہوئے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کریں. لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون، وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. تو دنیا میں بھی ہم نے معبود، باطل معبود بنائے ہوئے ہیں. اور معبود یہ نہ سمجھیں کہ وہ مندر میں رکھے ہوئے جو پتھر کے صنم ہیں بس وہی معبود ہیں. نہیں، آپ کی جو خواہشات نفس ہیں وہ آپ کا معبود ہیں. اگر آپ خواہشات نفس کی بنا زندگی گزار رہے ہیں تو قرآن کا حکم یہ ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو کہ اس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور وہ گمراہ ہو گیا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، وہ گمراہ ہو گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب ایسی بات ہوتی ہے، یعنی یہ آیت خاص طور پہ آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں کہ جب قیامت کے دن یہ ہمارے سارے یہ گمراہ والدین ہو گئے یا گمراہ پیر ہو گئے، گمراہ پیر ہو سکتے ہیں، بہت سے ہیں سامعین کرام کہ آپ کو اللہ کی بندگی کی طرف نہیں اپنی بندگی کی دعوت دیتے کہ میں کہوں اٹھو تو اٹھ جاؤ اور بیٹھو تو بیٹھ جاؤ، اپنی بندگی کی دعوت نہیں، اللہ کا حکم. میرا اور آپ کا کیا حکم ہوگا؟ ہم تو بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے. اللہ کے حکم کے لیے یعنی مشائخ اعظام کو، لوگوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینی چاہیے. اللہ کہے اٹھو تو اٹھ جاؤ، کہے بیٹھو تو بیٹھ جاؤ. اور یہ قرآن میں بھی ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دے دے اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. تو اللہ اور اس کا رسول. تو بہرحال بات یہ ہے سامنے کرام کہ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا روز قیامت، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، یہ ان کے دشمن بن جائیں گے. یہ آیت جو ہے یہ پچھلی آیت سے ملی بھی ہے سامنے کرام. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، کون ہے زیادہ گمراہ اس شخص سے جو پکارے اللہ کے سوا اور ہستیوں کو. اور آج ہم پکار رہے ہیں سامنے کرام، یا پیسہ یا سونا یا چاندی تیرا آسرا، تجھی کو ہم چاہتے ہیں، تو مل جائے تو بڑی بات ہے. تو یہ ہمارے نظریات ہیں سامنے کرام، ظاہری نظریات ہیں اور یہ باطل ہیں سامنے کرام. دنیا آپ کو مل بھی جائے، اول تو حسب منشا ملتی بھی نہیں ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ آپ کو کتنی ملنی ہے، وہ ہر حال میں آپ کو ملے گی، چاہے آپ کافر ہوں یا مسلمان ہوں، وہ آپ کو ہر حال میں ملے گی. آج دیکھ لیں جو ترقی یافتہ ممالک آپ کہتے ہیں اس میں تو خدا کی عبادت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. دور دور تک آپ کو اذان کی آواز ہی نہیں نظر آئے گی، نہیں سنائی دے گی. اور جو ہمارا اسلام ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے روایتی طور پہ ہے اور جو پیدائشی طور پہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور نئی نئی اختراعات ہو رہی ہیں، نئی نئی خواہشات کو دین میں داخل کیا جا رہا ہے. تو بہرحال وہ اسلام نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، وہ اللہ کی بندگی نہیں ہے، وہ نفس کی بندگی ہے. نفسانی طور پہ آپ نے گمان کر لیا ہے. اور بتیرے ایسے لوگ ہیں آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے اپنی مرضی سے اسلام کو سمجھا ہے اور اپنی مرضی سے اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں. اور دین، اسلام بحیثیت دین، یہ ہمارا تصور ہی نہیں ہے سامنے کرام. اس کو ہم سمجھ ہی نہیں پاتے اس بات کو کہ محض اللہ کی بندگی اور اللہ کے کہنے کے مطابق زندگی گزارنا اور اسی کو معبود، مقصود اور محبوب بنا کے زندگی گزارنا، یہ ہمارا تصور تک نہیں ہے. اور نہ ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ محض اللہ کی بندگی. تو بہرحال وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب اللہ تعالیٰ ایک نقشہ بیان فرما رہا ہے کہ بھئی یہی معبودان باطل جو ہے تمہارے دشمن بن جائیں گے، جن کا تم یہاں خیال رکھ رہے ہو وہ وہاں تمہارے دشمن بن جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی بندگی سے وہ لوگ انکار کر دیں گے کہ نہیں یہ ہمارے بندے نہیں تھے، یہ تو نفسانی خواہشات کے بندے تھے.
اور اپنی گمراہی کا بھی وہ اقرار کریں گے اور آپ کی بندگی سے بھی انکار کریں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پہ پڑھی جاتی ہیں ہماری آیات واضح، تو کافر کہتے ہیں حق کو جب آ گیا ان کے پاس کہ یہ تو کھلا جادو ہے. اب دیکھیں یہ بات جو ہے وہاں بھی مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ ساحر کہتے تھے، اور جو دین پیش کیا جاتا تھا، جو قرآن پیش کیا جاتا تھا، جو حق پیش کیا جاتا تھا، اس کو وہ جادو گردانتے تھے. تو اس میں تھوڑی سی بات یہ میں کروں گا سامنے کرام کہ انسان اگر مادیت پرست ہو جائے تو وہ پھر جو بھی حق اس کے سامنے پیش کیا جائے اس کو وہ اہمیت نہیں دیتا. یہ آیت آپ اپنے لیے سمجھیں، میں بھی اپنے لیے سمجھتا ہوں کہ بس اس کو جادو کیا ہے، جس کی حقیقت کوئی نہ ہو، جو نظر یعنی آپ کو مسحور کر دے اور اس کی حقیقت کوئی نہ ہو. مثال کے طور پہ جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے تھے، انہوں نے اپنی رسیاں لاٹھیاں پھینکیں تو وہ سانپ بن گئی. تو اب کیا قرآن نے اس کے متعلق کیا سحروا اعین الناس، لوگوں کی نظروں پہ اس نے جادو کر دیا. واسترحبوہم، ان کو رعب ڈال دیا ان کے دلوں میں. تو یہ سحر جو ہے یہ تو یعنی حقیقت تو نہیں ہوتی. اب موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ اپنا یعنی وہ لاٹھی پھینکی تو وہ یہ ہوا کہ جب وہ ان سے گزرتی جس سام سے بھی یا اژدہے سے تو وہ اپنی حالت میں آ جاتا، یعنی وہ جادو ختم ہو جاتا. بہرحال تو جادو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نظر بندی کر دی جاتی ہے اور آپ ایک سحر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو حق کو سحر کر دینا یہ بہت بڑا الزام ہے اور بہت بڑی افتراء ہے. بہرحال اس پہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلے درس میں بھی تھوڑی سی بات کریں گے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، وہ ان کے دشمن بن جائیں گے، یعنی جو باطل معبود ہیں. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی بندگی سے انکار کر دیں گے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. And when humanity is gathered, they will be enemies to them and will renounce their worship of them. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.